ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج جو ہمارا بیان کا عنوان ہے وہ ہے صبر کی آخری حد۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرا رب کہتا ہے، لوگوں کی بدتمیزی کے آگے ذبح ہو جاؤ، لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح ہو جاؤ۔ یہ مت کہو میں کتنا صبر کرتی ہوں، میں کتنا حوصلہ کرتی ہوں، میں کتنا چپ رہتی ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، میرے اندر بھی تو دل ہے۔ اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بد اخلاقی کو سہتے جاؤ، ان کی ہر دل آزاری کو سہتے جاؤ، یہی تیرا کام ہے۔ اللہ اتنی تاکید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے، زخمی پرندے کی طرح ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ ان کی ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر، لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی حال زبان سے کہہ دے وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتی ہے۔ آج کے اخلاق ہیں، کوئی آنکھ ایسی نہیں جو خوبیاں ڈھونڈے، جس آنکھ کو دیکھو اس میں دوربین فٹ ہے عیب پڑھنے کے لیے۔ آج کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی، آج کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی۔ یہ آج کے اخلاق ہیں۔ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، اخلاق پڑھنے سے نہیں آتے، پڑھانے سے نہیں آتے۔ یہ اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے۔ بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں۔ میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں، یوں ممبر پر بیٹھ کر لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں۔ بجھ جاؤ، مٹ جاؤ، لٹ جاؤ، اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو۔ لوگوں کی سہنا سیکھو، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو پسنے کے لیے، گھاؤ بننے کے لیے ان کو چھوڑ دو۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے آئینہ، یہ شکستہ ہو کے عزیز تر نگاہ آئینہ ہے ساز میں۔ توڑنے والوں کو کہو ادھر آؤ، ستم کرو، لوگوں کو بولنے دو، عورتوں کو بولنے دو، سنتی جاؤ، سہتی جاؤ، پیتی جاؤ، اف نہ کر، آہ نہ کر۔ تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی، مفت کے جنید بغدادی ہو جاؤ گے۔ بڑے بڑے عبادات کرنے والے، بڑے بڑے کتب خانے والے، اللہ کی قسم تمہاری گرد کو نہیں چھو سکتے۔ وہاں پہنچنا جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ یہ اخلاق اچھے کرو، اپنی زبان پہ قابو پاؤ، اپنی آخرت کو بناؤ، تو اس نفس کو پاک کرو۔ یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے، ایک عبادات سے، دوسرے اخلاق سے۔ یہ غلط ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑ دینے سے اور بد اخلاقی کو اپنانے سے۔ اور عبادات میں سب سے بڑی خوراک ہے اچھے اخلاق، سب سے پاکیزہ خوراک ہے گناہوں کا چھوڑنا، گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے۔ اور کرو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جھک جاؤ، اپنے اخلاق بناؤ، اپنا ایمان بناؤ، اپنے کردار کو بناؤ، اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور فرمائے گا۔ اور کوشش کرو 24 گھنٹے میں اس زبان سے بھلائی کے علاوہ کچھ نہ نکالو۔ نماز فرض ہے، پڑھو، عاجزی والا سجدہ کرو، تسبیحات پڑھو، لمبے ذکر نہ کرو، لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے نوافل نہ پڑھو۔ اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر اللہ کو نہ پایا تو کچھ نہ پایا۔ نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہاں بھی برباد ہے، اگلا جہاں بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی آج سے نیت کرو، سب کہو آج سے ہم اسے پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی دھبا لگ جائے تو دھبا، آنسوؤں کا پانی، بڑے بڑے دھبوں کو دھونے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے۔ ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹورے میں ایک آنسو کا قطرہ آ جائے، جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا، باہر بھی نہ نکل سکا۔ تمہاری آنکھ اتنی باخیر ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ دے سکی، لیکن اتنا دے دیا تمہاری آنکھیں بھیگ گئی، تو تمہارے بڑے بڑے داغ دھل جائیں گے۔ تو جب ہو جائے تو توبہ کرو، جب ہو جائے تو آنسوؤں سے صاف کرو، آنسو نہیں نکلتا تو آہوں سے صاف کرو، آہیں تو نکلتی ہیں۔ تم کہتے ہو دل بڑا سخت ہے، رونا نہیں آتا، لیکن آہ تو نکلتی ہے، وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ میری بہنوں، توبہ کرو، پچھلی کی توبہ کرو، اگلی صحیح گزاریں گے۔ توبہ کرو، اللہ کرم کرے گا، اپنے اخلاق اچھے کرو، صبر کر کے اللہ کو خوش کرے۔ جزاک اللہ۔